ہم لوگ کہتے ہیں حضرت کہیں گئے ہیں، یہ بمبئی سے آنے کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے دیکھنے کی یہاں پر؟ یہ جملہ کا کیونکہ ہر وقت مجھے تعلق بمبئی کے لوگوں کو ضرور کہہ سکتے اگر کہ یہ کون سی چیز یہاں باقی تھی کہ بمبئی سے آنے کے بعد گئے ہیں دیکھنے کے لیے، اور تعجب کرتے مجلسوں میں دیر تک لوگ بیٹھتے تھے، میں کوئی یوں نہیں کرتا، شیخ نہیں کرتے تھے. ہم لوگ سے کہتے تھے کبھی حضرت اچھا بیٹھے تم لوگوں کو ناشتہ کراؤں گا. ناشتے کا مطلب تو درمیان جلیبی روٹی یہی ناشتہ جیسے کوئی حدیث سنا دے تھے، ہم لوگ متوجہ رہتے، کہا یہ ناشتہ کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داد غدوتی علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہادی غدوتی، میری شراب پر بیٹھا میرے لیے ناشتہ ہے. ولا حبس و خلوتی، جیل میں جانا ہے میرے لیے خلوت ہے. ولا قتل و شہادتی، پہلے غدوتی اشراق پر بیٹھنا یہ میرا ناشتہ ہے. یہ اس وقت کلمہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں تصور نہیں جانتے. ہادی غدوتی، اللہ کا ذکر، یہ ناشتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ذکر سے اور اس ناشتے سے مناسبت پیدا فرمائے. ہم لوگ سفر کر کے آئے، مطلب 250-300 خرید لکھنؤ تھا نا، تو ہم اسی میں گیا وہاں مولانا علی میاں کے محمود ہاشمی. اب تو کیا حالت ہے، ڈھونڈتے بہت لکھنؤ بھی لوگوں نے کہا بالکل بمبئی انداز کا ہو گیا، اتنے اسپتال ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہم لوگ. کسی طرح پہنچے، دیکھا کہ جب میں وکیل ہے سادات کا علی میاں کے ساتھ پوتے نواز سب جمع ہے. اب محمود ہاشمی ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں نے کہا بھائی مل کے چلوں گا. شخص گئے، بہت لوگ خوش ہوئے، اسپتال والا بھی آ گیا، اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. آنے یا کچھ بھی ہو مل کے جانا. ہر نازک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خیر. یہ بھی ایک کام رہتا ہے، یہ بھی تعزیت ہے، عیادت ہے، زیارت ہے، یہ سب شرائع میں سے آداب سنت، آداب شریعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے، عقائد بھی کامل، عبادات بھی کامل، آداب بھی کامل، اخلاق بھی کامل، پورا معاملات بھی کامل. وہ سب کو جب اختیار کرے گا تب آدمی کامل ہوگا. 5 دوا ہے ہماری، ایک دوا چھوٹی ہے کبھی ہے کہ نہیں، 5 ہی ہے. میں کہتا ہوں 5 دوا کا سب دوا ہے. کوئی کسی کے لیے ہے، کوئی کسی کے لیے، کوئی دل کے لیے ہے، کوئی میرے کے لیے ہے، کوئی دماغ کے لیے ہے. سب ایک بھی دوا ہے. کوئی شکر کے لیے ہے، کوئی بلڈ پریشر کے لیے. کوئی دوا چھوڑتا ہے نہیں. 5 ہے، اتفاق سے ہے 5 ہے. کوئی دل کے لیے، کوئی دماغ کے لیے، کوئی معلوم کس کے ہے، بلڈ پریشر کے لیے ہے، کوئی شکر کے لیے ہے، کوئی پیشاب کے لیے. سب ضروری ہے. ایک دوا نہیں، ڈاکٹر ایک دوا چھوڑنے کے اجازت نہیں. گھر میں کوئی شکر بڑھی رہتی تھی کہیں، بہت ڈاکٹر کہتا تھا کیونکہ مولانا کھاتے ہیں دوا دیکھو کنٹرول. اس بنا پر یہ بھی ایک دوا ہے، علاج ہے. طبیب روحانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف لائے ایک صحابی، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات،
ہے کہ نہیں؟ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی چیز، نجات کی فکر، نجات کی فکر میں دوڑ دھوپ نجات کی فکر میں، تفریح کی فکر میں نہیں، نجات کی۔ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہے کہ نہیں؟ ہم نے حیات تاکہ ہم آزمائش کریں کون ہے اچھا، ادرو عمل کے کون ہے زیادہ نہیں ہے، کون ہے اچھا عمل بھی ہو اور اچھا بھی ہو۔ اب کوئی کھانا لے آئے، کھانا تو ہے لیکن سڑا ہوا ہے، کھائیں گے آپ؟ نمک تیز ہے۔ ایکم، ہم تو اچھا چاہتے ہیں، کھانا اچھا بھی ہو۔ ولی تلف بھی، جو تھے غار میں جو حضرات جاؤ کھانا لے آؤ، لیکن لطیف کھانا لے آیا، یہ بہت حضرت اس کو بیان کرتے تھے، پوری بات مجھ کو دیکھ لیجیے ولی تلف کیا۔ غار میں جو حضرات تھے انہوں نے کہا کھانا لے آؤ لیکن لطیف کھانا لے آنا، یہ اچھا، جو ہم کھانا اچھا چاہتے ہیں صاف ستھرا ہو تو اللہ ہمارے گندے عمل قبول کرے گا۔ یبلوکم احسن عملا، عمل اچھا ہے، عمل کو بھی دیکھو، اس کی اچھائی کو بھی دیکھو، عمل کو بھی دیکھو، اس کے حسن کو بھی دیکھو۔ کوئی چپل آتا ہے، جوتا آتا ہے، اس کے حسن کو بھی دیکھتا ہے، کتنی آرام دہ خراب ہو۔ ایک چپل آیا، صحیح چھوٹے تھے، ہمارے متعلق تھا کہ ابا کوئی سب چیزوں کا خیال نہیں رہتا، وہ چپل بہت ہی بدنما تھا، صحیح اتنا بڑا تھا، لیکن پہچان دی کہ مزاج کی میرے، کہا یہ چپل وہ ہے جو ابا کو بھی ناپسند ہے، یہ اس کا جملہ یہ اتنا بڑا تھا۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ ابا کو تو ہر چیز پسند ہی آ جاتی ہے، سمجھ گئے بات؟ یہ چپل ایسا تھا، یہ بھی ویسے ہی بول رہا تھا، بتا دیجیے کہ ادھر ادھر نکلا، یہ چپل وہ ہے جو ابا کو بھی ناپسند، معلوم ہوا جب ابا کو اما کو ناپسند، خدا کو پسند ہونا معمولی بات ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سب مکلف ہمارا، کوئی سے مستثنا نہیں ہے، نبی بھی مستثنا نہیں ہے، ولی بھی مستثنا نہیں۔ اپنے رونے کو بھی دیکھتا ہے کہ کس لیے رو رہا ہے، رونے کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیبلوکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے کرو، مشاعر کیا یہی حسن عمل کے لیے کثرت ذکر تو ہوتا ہے، ہر جگہ ہو جاتا ہے، کثرت ذکر ممکن ہے ہر جگہ، لیکن حسن ذکر ضروری نہیں ہے ہر جگہ، اس وجہ سے تلقین کی ضرورت پڑتی ہے، تلقین ذکر اللہ تعالیٰ، رضا میں بھی لطافت کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے میں بھی لطافت کی ضرورت ہے، مکان میں بھی لطافت کی ضرورت ہے، شریر میں بھی لطافت ہے۔ ایکم یہی ہے نا، لنبلوکم، تو فوراً ذہن میں آتی ہے بات، لنبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے ہم کو آپ کو عمل ہے۔ سفر سبھی ہوتا ہے، سفر ہی ہے، سفر کو دیکھو۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، پہلی چیز یہ ہے کہ اس نیت سے سفر کرو، یہ پہلے نیت کرو، اگر ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس کو برداشت کریں، ہے کہ نہیں برداشت؟ برداشت کون لکھ رہا ہے؟ عطا اسکندری لکھ رہا ہے، اس کا ترجمہ حضرت حاجی صاحب تھانوی نے کیا ہے۔ پہلی نیت یہ کرو اس سفر میں کوئی مشقت پیش آئے گی ہم برداشت کریں گے، پہلی چیز۔ جب اس سفر میں ہے تو اس سفر میں کیا تکبر کرو گے، دعویٰ کرو گے؟ ہمارے حضرت کو تھانہ بور میں کوئی سخت بات کہہ دیتا تھا، کہا ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو،
حضرت تھانوی جو کچھ کہتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں، کوئی لفظ کے خلاف تم بھی کہو گے تو برداشت کریں گے، ہماری اصلاحی ہوگی، بس ختم. ایسا آدمی انتقام لے گا، اس کی سختی کو اپنے اسلام میں معین ہو سمجھتا ہے. اس شیخ کے کہنے سے کوئی بات برداشت کیا اپنے سر بات، تو وہ جو ہماری اسلام میں معین ہے، تو اگر ان کا آدمی کوئی شخص کہہ دے معین نہیں ہوگا. دوا کسی کے ہاتھ سے آئے، ڈاکٹر کے ہاتھ سے، کمپیوٹر کے کلر، دوا تو دوائی ایزا کو برداشت کرنا. مخلوق کی طرف سے اگر کوئی ایزا کی بات ہو برداشت، اللہ تعالیٰ یہ ہے طریق بدلا، طریق خدا ہوا ہے. صحیح کلفت مشقت کو برداشت کرنا بغیر اس کے کوئی کہیں پر پہنچتا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کلفت ہے پیشانی صلی اللہ علیہ وسلم. یا عہد اللہ عہد رہو، یا سند اللہ سند رہو، ان قضا رجا اللہ منگا نجنی مما انا فیہ وعینی علی ما انا علیہ. اے وہ ذات جس کا کوئی نہیں اس کے آپ، کوئی بات ہوئی تب تو فرمایا. میں نے دفعہ کہا تھا یہ حدیث نکال لیجیے بھائی، اس کی شرح دیکھیے کیا لکھتے ہیں. نکالی گئی ہم کو دکھا دیجیے. یا احد اللہ احد رہو، میں وہ ذات جس کا کوئی نہیں اس کے آپ. یا سرد اللہ سرد رہو، ان قطع رجا الا من کا نجنی مما انا فیہ، جس کا کوئی نہیں اس کے آپ. معلوم ہوا کہ نبی پر جب یہ حال پیش آیا ہے تو ہما شما پیش آئے کو تعجب کا طریق ہی یہ نکلا. معلوم طریق یہ ہے کہ انقطاع عن الخلق ہے. یا احدم اللہ احد رہو، یا سردم اللہ سرد رہو، انقطاع رجا الا من کا نجنی مما انا فیہ وعینی علی ما انا علیہ. جس پر آپ نے تھوڑا مدد کیجیے، ہم کیا برداشت کر سکیں گے؟ آپ ہی مدد کیجیے گا تو ہم سب بھی کر سکیں گے. آپ ہی مدد کیجیے گا، نعمتوں کا شکر بھی کر سکیں گے. شکر بھی نہیں ہوگا ہم سے اور صبر بھی نہیں ہوگا. ہم آج نبی کہہ رہا ہے جو سراپا مجاہدہ ہے کہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے. یا احدم اللہ، یہ طریق ہے بڑا. یا احدم اللہ احد، طریق اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. طریق یہی ہے خدا کا. ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت بہت عجیب عجیب روپ سے یہ پریشانیاں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس طریق کو کوئی مشکل رکھا ہی ہے. کیا کہتے کپڑ پیش آتی تھی، بیماریاں بھی پیش آتی تھی. لا یخلو المؤمن من قلت اور علت اور ذلت. لا یخلو المؤمن من قلت اور علت اور ذلت. کبھی نہیں سنا میں. مومن نہیں خالی، لا یخلو المؤمن من قلت اور علت اور ذلت. قلت بھی ہوتی ہے، کچھ کمی بھی ہوتی ہے، اور علت کوئی بیماری بھی ہوتی ہے، اور ذلت بھی کچھ کہا سنا بھی رہتے ہیں. حدیث ہے لا یخلو المؤمن من قلت اور علت اور ذلت. صبر کی بھی حضور نے جیسے تکالیف کو بدلا کہ اس کا علاج بھی بدلایا ہے. صبر لا یخلو. ذلت بھی جو آیا کچھ نے کچھ کہہ دیا برداشت کرے گا آدمی، ہر بار لڑے گا نہیں. صبر کے خلاف لڑتا ہے، صبر کے خلاف، حلم کے خلاف. علم جیسے ضروری ہے، حلم بھی ویسی ضروری ہے. علم سواری ہے اور حلم اس کی لگام ہے. لا یخلو المؤمن من علت اور علت اور قلت. اللہ تعالیٰ اس طریق کو رکھے ہی ہے کچھ علم کے ساتھ. وہ علم ہی سے برقرار رہتا ہے اور علم ہی سے قائم مقام رہتا ہے.
دونوں یہ صفتیں ہوں گی، علم ہو، راستہ کے آشنائی ہو، راستے کے آشنائی، اور اس کے اندر جو کلفتیں آئے ہیں اس کو برداشت، یہ علم سے اور تقوی کا علم اور تقوی سے حفاظت ہے، علم سے آشنائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے تھوڑی مشقت کی وجہ ہے، ہر چیز میں مشقت ہوتی ہے بچہ۔ میں دیکھتا ہوں لڑکے جو پڑھتے ہیں رات بھر پڑھتے رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ تو امتحان کا شہر ہے نا، جو لڑکا پڑھتے ہی رہتا ہے، رات بھر پڑھتے رہتے ہیں، سامنے رہتے، تب کیا ہوں گے؟ بہت دیر بعد ڈپٹی کلکٹر ہوں گے، کلکٹر ہو جائیں گے، جج ہوں گے، ہوتے ہیں، دیکھا ہم نے تو محلے ہی ہے یہ، مگر یہاں میں نہیں دیکھتا، وہاں اپنے اس محلے میں بہت دیکھتا تھا نا، بڑھ رہا ہے، عبرت ہوتی ہے نصیحت، اس کے لیے مشقت، دوسرے کچھ تو مشقت برداشت۔ اللہ ہم سب اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا، جب معمولی چیز ہم نہیں لا سکتے، دوسری چیز میں کیا تو لا ہوگا؟ صحابہ بڑھ گئے سب، ہم لوگ راستہ تو وہی ہمارا تھا، فرماتے تھے انبیاء کیسی مشقتیں آئی ہیں، انبیاء کا راستہ مقبولیت والا راستہ ہے، اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، وہ دیکھو راستہ کیا تھا، خونے دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے، جانا تو ہے دیوانے، کچھ تو چاہیے، مگر اس کے مزہ بھی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جنت جب بھر جائے گی، خالی رہ جائے گی، کہیں گے کچھ اور، اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے جنت میں، تو کسی نے شاگرد نے کہا، چاہے تھانوی نے کہا ہو یا کسی نے، بڑا شگوین کی بات ہے، کہا وہی تو مزے میں رہیں گے، کچھ کی جائے دھرا جنت میں پہنچ گئے، تو کہا خاک ان کو مزہ آئے گا، ان لوگوں کو مزہ آئے گا جو بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور انہوں نے کہا الحمدللہ، ان کو مزہ آئے گا، ان کو کیا مزہ آئے گا؟ روزے میں انہی لوگ مزہ آتا ہے جو لوگ مشقت برداشت کر کے جنت میں آئے ہیں، ان کو جو مزہ ہے دوسرے کو نہیں ملے گا، خاک ہے، اس مذمت میں بھی، کلفت میں بھی مزہ ہے۔ اللہ ہم سب لوگ یہ حال، یہ نہیں مطلوب نہیں ہے، لیکن طریقہ تو یہی ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو برقرار رکھے، کلفت، قلت، علت، اللہ تعالیٰ تو حضرت کی بات تو یاد آئی، ناشتے پر کوئی حدیث سناتے تھے، وہ منتظر رہتے تھے کہ کچھ کھلائیں پلائیں، یہ کم ناشنا ہے، ہاں جی غلبتی، یہ میرا راستہ ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب آئے، تشریف لائے، آتے رہتے تھے ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی، یہ بات ماں محمد احمد صاحب سے آئے، جانے لگے، فرمایا مولانا اب میں آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، مجھے اب تک یاد ہے، ایک حدیث سنانے کی ایک اتنی اہمیت سے کہا، یہ نہیں کہ میں فلاں چیز لاؤں گا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پڑھنے، اب میں آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔ آئے نہیں، حدیث بھی ایسی ہے جو سننے لائق سنائے، وہ بھی تحفہ ہے، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی ایک حدیث ہے جس کو میں نے پڑھا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور کہا نجات کی چیز میں ہے، سب کو نجات کی فکر کی، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا،
سب کچھ مل گیا، یار ہی نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نجات اسی میں ہے، یہاں کی نجات یا وہاں کی نجات. علماء لکھا دونوں کی نجات اس میں ہے جو بیان فرما رہے ہیں، حضور جو بتا رہے ہیں دونوں. دنیا کی بھی نجات ہے، آخرت کی بھی نجات ہے. پہلی نجات عملی گلے کے لسان ہے، زبان پر قابو رکھو. عملی گلے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا زبان کی بھی گناہ ہے؟ فرمایا یہ تو دراتی ہے، کاٹ کے رکھ دیتی ہے. پہلے یہ سبب پہلے دراتی تھی، کھیتوں میں جا کر کاٹے ڈھیر لگ جاتا تھا، کھجا لگ جاتا ہے. کسی نے مثال دیا حضور نے، حضور احمد صلی اللہ مثال میں نہیں ہوتا، آتی ہے ڈھیر لگا دیتی ہے گناہوں کا. عمل گلے کے لسان ہے، اپنے زبان پر قابو رکھو. عمل گلے کے لسان ولیسع کا بیت، تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے تاکہ غیبت سے بچ گئے، لہو سے بچ سکو، یعنی باتوں سے بچ سکو. نجات اس میں ہے. عمل گلے کے لسان ہے، ولیسع کا بیت وقت کے علی خطیئت، اپنے خطیئے پر رویا کرو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ محدثین کا اجتماع تھا، کہیں پر بہت بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کا حکم نہیں ملتا. حدیثوں میں فرماتے تھے حضرت مجھے یہ حدیث یاد تھی مگر ادب کو ایسے میں نے نہیں کہا، مٹھی ملی کی روایت وقت کے سری لیکن نہیں ذہن میں رہتا بعد میں بڑے بڑے محدثین کو. وقت کے علی خطیئت، اپنے خطیہ پر رویا کرو. عمل گلے کے لسان ہے، ولیسع کا بیت تمہارا گھر تم پر وسیع، زیادہ ادھر ادھر نہ بیٹھو، فضولیات میں پڑ جاؤ گے، لایانی باتوں میں پڑ جاؤ گے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لایانی لوگ ساتھ رہو گے، لایانی باتوں میں پڑ جاؤ گے. لایانی بات مئو میں گیا مثلا، باقی اب تک مجھے یاد ہے. بس کا وقت ہو گیا تھا، اکیلے تھا میں، بس کا نمبر بھی نہیں جانتا تھا، یہ مار گیا اکیلے. ارے چائے پی رہی، میں کہا نہیں، تیسے بڑی چائے ہوتی، اٹھ پر چائے پیا ہے. اس چائے پینے کی وجہ سے بس چھوٹ گئی. لوگ کہیں فلاں جگہ نمبر ہے، بس کا اتھو بیٹھ جا رہا، میں نمبر ہی نہیں ہوتا تھا. کسی طرح جی کو گیا، کیسے کیسے یہاں پہنچا میں کہہ نہیں سکتا. پھر ایک ایسی بڑی چائے کی وجہ مئو میں نہیں پا، اکیلے تھا میں. یہ ہے مجھ سے اتنی بڑی چیزوں سے اتنا بڑا نقصان ہوا، کیسے کیسے پہنچا رہا آگے بڑھے. بس نمبر ہی جانتا کہ آگے ہے پیچھے ہے کیا ہے. نیا نیا گیا تھا، وہ نیا آئے تھے. ولیسع کا بیت وقت کے علی خطیئت، سری حکم ہے وقت کے علی خطیئت. عمل گلے کے لسان ہے، ولیسع کا بیت وقت کے علی خطیئت، اپنے خطیئے پر رونے کا حکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رو نہ رونا ہو تو رونے کا ڈھنگ، رونے کی صورت بنا ہی نہیں. بوکا نہیں تباکی سے بس اگر لطف ہونا. یہ حدیثیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. یہ نجات کا تعلق علماء نے لکھا ہے صرف آخرت سے نہیں دنیا میں بھی ہے. لایانی باتوں کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے. اخباروں میں رد آتا ہے ہم نے غلط کہا تھا، وہ ذرا بھی کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں. بولے من نجات صحابہ کو فکر تھی نجات کی، وہاں کے نجات کی.
اللہ ہم لوگوں کو بھی وہ فکر پیدا فرما دے. بلا یعنی بات ہے میرا کر کے میرے حسن اسلام مرے ترک کو مارا یعنی لا یعنی بات میرے حسن اسلام مرے ترک کو مارا یعنی. حسن اسلام سے آدمی کہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ باتوں سے مراد باتیں ہی نہیں ہیں، کاموں بھی ہیں، کام بھی لائے. اور مثال دیا جیسے ایک کارڈ ہے، اب اس پر ضرورت 2 سطر لکھنے کی ہے، آپ اس کو کوشش لے کے اس کو ضرور بھر دیں. لائے نہیں یہ مانا نہیں مثال دے سکتے تھے. ساری بات نہیں لائے نہیں، کام بھی لایا نہیں ہوتا، کام بھی لائے فضول کام وہ بھی لائے نہیں. باتوں سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ترکو مالا یعنی سے مراد بات کی لائے، کام میں بھی لایا نہیں ہوتا. یہ حضرت ہی کا سکتے ہیں حسن اسلام میں مری ترکو مالا یعنی چیزوں کا استحصال ضروری ہے. ہم سب لوگ یہ ضروری ہے. ماشاء اللہ آپ حضرات تو ہے ہی ہیں سب کوئی، ہم سب کو اس کے استحصال کی ضرورت ہے. حسن اسلام میں ایک بزرگ رہتے تھے کسی محدث کے قریب، جنہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے بڑے محدث رہتے ہیں، کبھی وہ بزرگ آپ بڑے بزرگ ہیں، کسی محدث کے پاس کبھی آپ گئے؟ کہاں گیا ہوں میں، ایک دفعہ گیا ہوں، انہوں نے حدیث سنا. میں نے حسن اسلام میں مارے تر کو مارا ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکا ہم تک. علماء لا یعنی بات ہے، لا یعنی بات ہے. آپ کسی گھر میں گئے، صابری سے سامنے کنڈی کھڑے لایا اور کون بدلا دیا. آپ نے پوچھا فلاں ہے، اس کے شوہر کو جس کو پوچھا باپ کو فلاں ہے، کہا نہیں. کہا یہ پوچھنا کہ وہ کہاں گئے ہیں لایا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی مسئلہ کے خلاف وہ بتلانا. کہا یہ بدلا دیا نہیں ہے، بس چپ ہو جائے چلے جاؤ، لیکن مجھے بات ہے نہیں یہ بول دیا. اور واقعی نہیں بتانا چاہتا. ادھر بھی حضرت چلے گئے بولنا سے کہیں چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے ہیں. شیخ حدیث صاحب ان کو بھی پتہ نہیں چلتا. شیخ حدیث صاحب بھی ہے پتہ صاحب دیکھو چھوٹا اسٹیشن جو ہے جہاں ہم لوگ کا وہاں تو گئے. انہیں کوئی بتاتا بھی نہیں تھا کہ کہاں گئے. حضرت نے یہ سب کہہ رہا ہے. میرے حسن بات نہیں بتلانا چاہتا ہے کہاں گئے. میرے حسن اسلامی میرے ترک کو مالا ہے. یہ قریب لا یعنی باتوں تک اپنے وقت کو مشغول رکھو. فرماتے تھے خاموش رہو، میں لا یعنی باتوں میں نہ پڑھو. حضرت بہت اس کو خاموش رہو، سو جاؤ. رمضان میں بہت کہتے تھے، ہم کبھی بھیجتے تھے دیکھو کیا کر رہے ہیں لوگ، سو جائیں. لا یعنی بات سیاسی باتیں حدیث ہے فرماتے سیاسی باتیں تو کوئی کہتا ضرور بتا. خانقاہ میں ہر کسی کو آتے ہیں سیاسی باتوں سے لوگ دیتے ہیں. پوچھیں تم کو اس سے کیا تعلق؟ ماقص ہے سکندر و دارا نہ کھانے الما بجز حکایت و محرو فام بس. ہم نے دارا اور سکندر کا واقعہ نہ پڑھا، ہم کو اس سے کیا تعلق؟ ہم کو محبت اور مہر کی باتیں پوچھو. بہرحال ضیاء اپنے وقت کا بہت بڑا ضیاء، اصل ضیاء نقصان اپنے وقت کا ضیاء. ہر چیز کے بدل ہے مگر وقت کے بدل نہیں ہے. علماء لکھا پکانے کے جیسے رمضان گزر گیا، آپ نے قضا کر لیا، ہم سمجھتے ہو گیا قضا. کہا نہیں، تو نے روزے کی قضا کیا، وقت کی قضا کیسے کیا؟ وقت ملے گا رمضان والا، اس کی قضا تم نے کیا ہے. شوال رمضان نہیں بن سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ وقت کی قضا تم نے کیا کیا؟ عمل کی قضا کیا، لیکن وہ عمل رمضان میں کیسے لیا؟ رمضان ملے گا آپ کو. سے فاتحتی صلاۃ نماز فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وقت کی قدر بہت عمدہ حدیث
اچانک یاد آ گئی، میں نے آپ لوگ سامنے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوں گا نبی میں سبھی ہے، کس کا نام نبی ہے؟ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقل من نجات، نجات کس چیز میں؟ وہاں مطلب میں کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ جائیں نہ جہاں سے، نہ یہ رپورٹ نہ وہ رپورٹ، کچھ نہیں، فوراً جواب موجود۔ تو جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اور میں کہتا ہوں جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی، وہی آ گئی فوراً۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات عملی گلے کے لسانک، یہ ہے میرے ڈاکٹر فون لکھتا ہے، کتنا اعتماد ہے سب لوگوں کو، جو ڈاکٹر کو کہہ دے وہی سب کچھ ہے، بہت قابل ہے، اور یہ کم قابل ہے۔ ایسی چھوٹی حدیث ہے کوئی کہتا بھی نہیں مجھے، بہت حضرت کو تعجب ہوتا تھا کہ کوئی انگریز کا قول نقل کرتا تھا، کہتے دیکھو اس کے مقابلے میں حدیث بھی موجود ہے لیکن ایک مسلمان کوئی حدیث یاد نہیں، بہت عجیب ذہن تھا حضرت کا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب سنے بھی نہیں ہوگا۔ آگے لوگ کہتے تھے وکیل وغیرہ جو ہوتے تھے تو بھائی اس سے حضرت یہ کہا، اس کے مقابلے میں اس سے جامع، اور خود میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ادب اسلام سے مسلمانوں سے سیکھا، عربوں سے، بڑے بڑے ان کے مدبرین وہ لکھ رہے ہیں، وہ تو اقرار کر رہے ہیں گیا کسی کو ایک حدیث نہیں۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات عملی گلے کے لسان ہے بل یسا کا بیت بب کے اللہ خطیب یہ پرویر، یہ نبی کہہ سکتا ہے، اس بار آدمی کہیں خوب ہنسا کرو یہ ہے نجات، جہاں تو یہ کہے گا خوب ہنسو، ہنسے سے صحت بنے گی، یہ کہے گا۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات عملی گلے کے لسان ہے بل یسا کا بیت وہ کیا ختم۔ جب میں کینیڈا میں گیا بہت سے لوگ تھے علماء تھے، تو میں نے بیان کیا آج جو منافق سراس، منافق کے 3 علامتیں ہیں کینیڈا میں، وہ عبداللہ کاپودری بھی تھے، جو بات کہے جھوٹ کہے، جو وعدہ کرے خراب کرے، وہی تو میں نہ کھانا ہمارے کھانا کرے، اسی بیان کیا تھا۔ تو مجھے سچ کہتا ہوں ذہن میں آیا کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں پڑھے لکھے، کہیں کیا ہی سب بیان شروع کر دیا نفاق پر کا، تو مولانا نے کہا یا اور کسی نے کہا مولانا آج کا بیان بالکل معافی نہیں لوگے، میں سمجھتا تھا یہ بالکل معافی، میں نے ٹھیک کہا ہے، سب سے یہیں سے کھیپ کے ہندوستان پر جا رہے ہیں، وہی جب بات کریں جھوٹ گئے، وہی وعدہ اخلف، وہی تو میں نہ کھانا، وہی خاص فجر، ہے کہ نہیں دی، یہ سب چیزیں ہیں ہر جگہ بیان کی، نبی کافتن للناس آیا ہے تمام لوگوں کے لیے، اس وجہ سے یہاں کے لیے بھی ہے اور امریکہ کے لیے بھی ہے اور کینیڈا کے لیے بھی ہے، انس کے لیے بھی ہے اور جن کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے نبی۔ یہ تعلیمات عام ہیں، یہ کبھی محو نہیں ہو سکتی، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی، یہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور جناتوں کے لیے بھی ہے۔ حضور نبی سے جنوں کے لیے بھی تو تھے کہ نہیں، وہ لوگ بھی ایمان لائے، جن بیٹھے ہوئے تو وہ بھی سنے، وہ بھی اپنی اصلاح کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچا، جنوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ذرا پھر اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے، جنوں کو بھی سمجھنا چاہیے، عورتوں کو بھی سننا چاہیے، مردوں کو بھی سننا چاہیے، سب کے لیے دین ہے، واجب التعمیل ہے، ہم لوگ نے واجب التعلیم بھی ہے، ٹھیک نہیں ہے، واجب التعلیم ہم لوگوں کو بھی یہ حدیث سے بیان کرنا چاہیے۔ جو مفتی نظام الدین صاحب گئے دیوبند میں، دونوں نے یہ حدیث شروع کر دیا ہے، کسی نے کہا تم مسلمانوں کو منافق بنا رہے ہو، فوراً حضرت کو لکھا انہوں نے، یہ لوگوں نے کہہ دیا، وہ حضرت
حدیثیں نکالی ہے، بھیج دے، سنا دو لوگوں کو، علماء دیوبند کو. شیخ الحدیث تو سنا، شیخ الہند مطلب علامہ ابراہیم تو بڑی نہیں ہو چکے تھے، ڈرے حدیثیں، وہی حدیثیں ہم سے آئی جاتی ہیں. میں نے کل بھی دیکھا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین متین کو پکڑنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اب ہماری داماد ہی تو ہے نا، کم عمر ہی ہے، قلب کا آدھا ہو گیا، اسی وجہ ہم لوگ گھر تھے، قلب کا آدھا ہے. اللہ تعالیٰ کو صحت دے. دعا کیجیے آپ لوگ، نامان ہے، لڑکی روز ہے، ہم لوگ سبھی پریشانی ہیں، کچھ نہیں ہے علاج. آنے والی کس سے ٹالی جائے، جان ٹھہری جانے والی جائے، اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت دے، عافیت دے. ہمارے وزیر ہیں، دامادی ہیں، ہم سب لوگ متاثر ہیں. لڑکی تو ہے ہی ہے متاثر ہے. کئی 2-3 دن رہ گیا، میرے ذہن میں تھا ابھی آنے کا، یہی اتنا کا نہیں، وہاں بھی تو چل رہا ہے. رات میں آیا، معاف کیجیے، میں تو اس وقت بھی جانا چاہا، پھر لیکن پیشاب کا تقاضا تھا. وہاں اس طرح سے کئی گھنٹے، میں نے کہا یہ اور نقصان ہو جائے گا مجھ کو. وہاں روکی گئی گاڑی، میں نے کہا نہیں. ان لوگوں کو بھی کل فص 11:30 بجے ہمارے لیے ہے، فوراً تقاضا کیا آ جائے. بیٹھنے کے بعد اترنے میں گرتے بچا، کیونکہ اتنی دیر بیٹھنے کے بعد سبھی کو کچھ پیر میں ہو جاتا ہے. تو بوڑھے آدمی ہم لوگ، لیکن ناگواری بھی ہوئی، وہی پکڑ لینا چاہیے تھا ہم کو. اب جوتا بھی نہیں پہنا جاتا، جوتا پہنا آسان، پیر میں سن ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. لڑکی رو رہی، وہی نہیں، بہت ہی نہیں، بہت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ دیندار سبھی الحمدللہ لڑکی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے. اللہ منی اصل عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر محبی ولا فاض. برابر سوال ہے. اللہ میں اصل عیشۃ نقیۃ، حضرت کی دعا ہے نا. اللہ ہم نے کہا کہ یہ دعا کیا کرو، اور بھی کئی دعا ہے. اللہ منی اصل عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ، حضرت خوشگوار زندگی، ڈھنگ کی موت، لوٹنا عزت کا. اللہ میں حضور کی دعا ہے. اللہ منی اصل عیشۃ سویۃ ومیتۃ، اللہ میں اصل عیشۃ سویۃ ومیتۃ سویۃ. یہ بھی پڑھا تھا، یہ کر لیجیے گا. اللہ میری اصل عیشت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے، موت ڈھنگ کی عطا فرمائے، لوٹنا عزت کے ساتھ عطا فرمائے. دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تعلیمات نبویہ پر عمل کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہاں پر ہم لوگوں کو کامیابی نصیب ہو، یہاں پر توفیق ہو اور وہاں پر کامیابی ہو. یا اللہ جو کمیاں ہوں اس کو معاف فرما. کیا ہم تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں؟ کمی ہی کمی ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہاں کی تباہی اور بربادی سے محفوظ فرما. اپنے رضا سے، خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو عزت کا مقام، سکون کا اطمینان نصیب فرما. لڑکی کو بھی اللہ سب دے، اور بے شوہر کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ. اور بھی ہمارے اعزا بہت سے بیمار ہیں، بلکہ قریبی تو ہیں، مطلب سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں. غیر جملہ مسلمانوں کے لیے اللہ منی اصل کا عید، سبھی مسلمان کو اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی نصیب فرمائے، موت ڈھنگ کی عطا فرمائے، روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی میں خیر و بھلائی توانین سے ہم سب مسلمانوں کو
مطمئن فرما ہے، بلکہ سارے عالم کو اللہ تعالیٰ سکون اطمینان سے رہنے کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔